ذکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ واقعی اس میں بہت سارے علماء کرام، حفاظ اعظام ایسے ہیں جو مدرسے سے جانے کے بعد تقریباً پہلی مرتبہ یہاں تشریف لائے۔ نام بتانے کے بعد بھی ذہن میں آنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ بھی اس مدرسے میں تھے۔ کافی عرصہ گزر گیا۔ 1991 میں مدرسے کا قیام عمل میں آیا۔ آج تقریباً 32 سال ہو گئے۔ اب ظاہر سی بات ہے جو اس دور کے طالب علم تھے، اگر وہ 10 سال کی عمر میں یہاں آئے ہوں گے تو آج ان کی عمر 42-45 ہو گئی۔ تو 10-15 سال کی عمر میں جس سے ملاقات ہوئی ہو، 30 سال کے بعد جب اس سے ملاقات ہوگی تو پہچاننا بہت آسان نہیں ہوگا، بہت مشکل کام ہوگا۔ لیکن یہ فیصلہ ہوا کہ ایک پروگرام ایسا کر لیا جائے کہ جو دارالعلوم قاسمیہ سے فیضیاب ہو کر گئے ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے، ان کو بلایا جائے، اور بلانے کا مقصد یہ ہے کہ آپس میں اتحاد، پیار و محبت، بھائی چارہ، اگر دلوں میں کوئی نفرت ہو، بغض ہو، حسد ہو تو اس کو دلوں سے نکال کر اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاق اور کردار کا مظاہرہ کیا، ہم انہی کے وارث ہیں اور اسی پر عمل کریں، اسی میں کامیابی ہے۔ اس لیے ہم اتحاد کو اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ بعض دفعہ شیطان غالب ہوتا ہے اور چھوٹی چھوٹی بات پر بہت ساری باتیں ہو جاتی ہیں اور نتیجتاً اتنی دوری ہو جاتی ہے، خلیج پر نہیں ہوتی، نفرتیں بڑھتی، عداوتیں بڑھتی جاتی ہیں۔ انہی نفرتوں اور عداوتوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ نسل کی بنیاد پر، علاقائیت کی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد پر، ان سب چیزوں کو ختم کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ اس لیے ہم اپنے اندر یہ چیزیں نہ آنے دیں، اپنے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا کریں۔ حلم اور بردباری یہ ایسی صفت ہے کہ جس کے اندر یہ حلم آ جائے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ تو جمع کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اگر آپس میں کچھ اس طرح کی باتیں ہوں تو ان کو ختم کر دیجئے، ان کو اپنے دلوں سے نکال دیجئے، آپس میں اتحاد اور پیار اور محبت کا حوصلہ پیدا کیجئے اور پیار محبت کے ساتھ مل جل کر سلیقے کے ساتھ جینا سیکھیے۔ اسی میں ہماری بھلائی ہے اور کامیابی ہے۔ میرے عزیز طلبہ، میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ اتحاد اور محبت میں جو مزہ ہے وہ عداوت اور نفرت میں نہیں ہے۔ کبھی کبھی کچھ چھوٹی معمولی سی ایسی بات ہو جاتی ہے اور شیطان اس میں ایسی محنت اور کوشش کرتا ہے کہ وہ نفرتوں میں بدل جاتی ہے اور پھر موت
موت تک وہ سلام کلام اور ملنے جلنے کا موقع نہیں دیتا. اس لیے شیطان کو ہم کامیاب نہ ہونے دیں. اور دوسری چیز ہے کہ ہم جہاں بھی رہیں، جس میدان میں رہیں، تعلیم و تعلم کے میدان میں رہیں، امامت و خطابت کے میدان میں رہیں، کاروبار کے میدان میں رہیں، ملازمت کے میدان میں رہیں، تو وہاں دین کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، تاکہ ہمارے اخلاق سے، ہمارے کردار سے دوسرے لوگ متاثر ہوں اور وہ ہمارے اخلاق کو دیکھ کر ہم سے قریب ہوں، ہمارے پاس آئیں، تاکہ ہم اپنے دل کی بات ان کو پہنچا سکیں اور ان سے کہہ سکیں اور دین کی دعوت دے سکیں. اگر اخلاق اور کردار اچھا ہے تو میرے دوستو دعوت و تبلیغ میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی. آپ پرانی تاریخ پڑھ لیجئے، جتنے بھی لوگ اسلام میں داخل ہوئے وہ اخلاق اور کردار کو دیکھ کر داخل ہوئے. اور دوسری چیز یہ ہے بھائی، ہم ابتدائی تعلیم کی بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے. وہی موقع اور وہی مرحلہ ہوتا ہے بچوں کے بننے اور بگڑنے کا. تو ابتدائی تعلیم آپ نے یہاں حاصل کی، یہ مدرسے کا ہم سب پر، آپ پر بہت بڑا احسان ہے. اللہ تعالیٰ اس احسان کی قدردانی کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. آپ حضرات کو کچھ زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ علماء ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، جاننے بوجھنے والے ہیں، قرآن و حدیث کا علم رکھتے ہیں. کچھ زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیشہ مدرسے کا خیال رکھیں، مدرسے کے تعاون کی کیا صورتیں ہو سکتی ہیں. کبھی ہنگامی طور پر کوئی ضرورت پڑ جائے تو جتنے ابنائے قدیم ہیں اگر وہ 1,000 روپے کا تعاون کر دیں تو ہم تو کہتے ہیں کہ 10 لاکھ روپیہ آدھا گھنٹے میں جمع ہو جائے. اور ہمارے پرانے طلبہ میں کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو واقعی نہ ان کی ملازمت ہے، نہ کوئی کاروبار ہے، نہ کوئی اور کام ہے، وہ بے یار مددگار ہیں. تو یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے ساتھی کا خیال رکھیں، ان کے احوال کو پوچھیں. اگر واقعی کسی کو اس چیز کی ضرورت ہے تو یہ ہم سب کی، آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب مل کر کچھ نہ کچھ چھوٹا موٹا کاروبار اس کو کرا دیں. 10,000 کا ہو، 20,000 کا ہو. اگر یہ اس طرح کی آپس میں ہمارے اندر محبت اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ رہے گا تو انشاءاللہ کوئی بیکار نہیں گھومے گا. دین کی فروغ کیسے ہو، مدرسے کا تعاون کیسے ہو، اور لاک ڈاؤن کے بعد سے مدرسے پر جو حالات آئے ہیں وہ صرف مالی حالات نہیں ہیں، طلبہ کا بھی بحران ہے. اس لیے آپ حضرات کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ جو آنے والے طلبہ ہیں، دینی تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ ہیں، ان کی بھی رہنمائی فرمائیں اور اپنے اس ادارے میں بھیجنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں. مال سے زیادہ اس وقت طلبہ کی ضرورت ہے. حالات بہت اچھے نہیں ہیں اور یہ آپ حضرات بخوبی واقف ہیں، کچھ بتلانے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے اتحاد کا دامن ہاتھ سے بالکل نہ چھوڑیں، اس پر مضبوطی سے قائم رہیں. اور اب آگے کی جو میٹنگ ہوگی
اس میں اساتذہ میں سے ہم میں سے کوئی نہیں رہے گا. آپ حضرات کو کیا کرنا ہے، کیا طے کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ تھوڑی سی ہیڈنگ ہم نے دے دی ہے. اب اسی پر مشورے ہوں گے. آپ حضرات کیسے کریں گے یہ آپ حضرات کی ذمہ داری ہے. آپ کتنے اچھے ڈھنگ سے اس میٹنگ کو چلائیں گے اب وہ آپ حضرات کی ذمہ داری ہے. بہت سارے طلبہ ایسے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو واقعی بہت جذباتی ہوتے ہیں. تو میرے بھائیوں، جذبات سے کبھی کوئی کام بنا نہیں ہے سوائے بگڑنے کے. اس لیے جذبات کو ایک طرف رکھ کر نہایت ہی اخلاق کریمانہ کو پیش کرتے ہوئے کوئی بھی مشورہ ہو اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے.